حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اب تک تقریباً 23 احادیث طیبہ اور ان کی تشریح وضاحت ہم سن چکے ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 24ویں حدیث کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علم کی بہت ساری باتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الحدیث الرابع والعشرون، یعنی 24ویں حدیث، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیما یرویہ عن اللہ تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس کو اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم، یعنی اے میرے بندو، تم تمام کے تمام گمراہ ہو مگر جس کو میں نے ہدایت دی، لہذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، یعنی اے میرے بندو، تم تمام کے تمام بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں، لہذا مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، یعنی اے میرے بندو، تم تمام کے تمام بے لباس ہو مگر جس کو میں لباس پہناؤں، لہذا مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، یعنی اے میرے بندو، بے شک تم دن رات گناہ کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، معاف فرماتا ہوں، لہذا مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، یعنی اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نفع پہنچاؤ۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، یعنی اے میرے بندو، اگر تمہارا سب سے پہلا اور تمہارا سب سے آخر، تمہارے تمام انسان اور تمام جن، اگر کسی ایک ایسے شخص کے دل پر ہوں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تو بھی تم میرے ملک کے اندر میری بادشاہی میں کسی چیز کو زیادہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، یعنی اے میرے بندو، اگر تمہارا سب سے پہلا اور سب سے آخر اور تمہارے تمام انسان اور جن اگر کسی ایک ایسے شخص کے دل پر ہوں کہ جو سب سے زیادہ گنہگار ہے
فاجر ہے تو بھی تم میری بادشاہی میں سے کسی چیز کو کم نہیں کر سکتے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ یعنی اے میرے بندو، تم میں سب سے پہلا اور سب سے آخر، اور تمہارے سارے انسان اور تمام جن اگر کسی ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں تو میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق اسے دوں گا، ما نقص ذالک، اور یہ چیز جو میرے پاس خزانے ہیں اس میں سے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرے گی، تمہارے سوال کے مطابق تمہیں دے دینا، اس کی میرے خزانوں میں حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ایک سوئی کو سمندر کے اندر داخل کر دیا جائے تو سوئی سمندر میں داخل کی جاتی ہے تو اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح تمام کے تمام لوگوں کو میں دے دوں تو اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا فمن عمل خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، اخرجہ مسلم۔ یعنی اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں نے تمہارے لیے گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، پھر میں تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا، تو جو تم میں سے اچھائی والا کام کرے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لائے، اور جو اچھائی کے کام کے علاوہ کرے تو وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی اور چیز کو ملامت نہ کرے۔ یہ حدیث مبارکہ طویل حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، یعنی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کو اللہ تبارک و تعالی سے روایت کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسی بات کو نازل فرمانا، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جو وحی ہوتی ہے وحی مطلوب کہلاتی ہے، یہ قرآن پاک کی وحی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بات ارشاد فرماتا ہے اس میں بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے اور الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اس میں الفاظ کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ویسا ہی وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن پاک کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے کہ اس میں الفاظ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور معنی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں کسی طرح الفاظ کی تبدیلی نہیں فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جو روح امین لے کر نازل ہوئے اور آپ کے دل پر نازل کیا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو قرآن پاک جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ویسا ہی آپ نے آگے پہنچا دیا، اور دوسری جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے وہ وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ جس میں بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بعینی ہی وہی کے وہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے پہنچائیں، بلکہ ایک گفتگو، ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اپنے الفاظ میں آگے لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہم تک قرآن پاک کے علاوہ پہنچتا ہے یا جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں ان کے علاوہ پہنچتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ بہت ساری احادیث قدسیاں موجود ہیں، علماء نے کئی حدیث قدسی جو ہیں وہ اپنی کتابوں کے اندر جمع کی ہیں اور احادیث قدسیہ کے نام سے ان کا مجموعہ جمع کیا، احادیث قدسیہ کا نام اس پر رکھا۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ جو صحیح حدیث مبارکہ ہے اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس کو روایت کیا ہے، وہ یہ طویل حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے الفاظ اور ترجمہ آپ نے ابھی سماعت کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المعین علی تفاہم الاربعین میں فرماتے ہیں کہ وہ حدیث مشتمل علی قواعد عظیمۃ فی اصول الدین وفروعہ وآدابہ ولطائف القلوب وغیرہا، یعنی یہ ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے
جو اصول دین کی بنیادوں میں سے عظیم قاعدوں کے اوپر مشتمل ہے، دین کی بنیادی باتیں بھی بیان کرتی ہے اور دین کی جو فروعی باتیں ہیں، بنیاد کے علاوہ دیگر باتیں ہیں، ان کو بھی بیان کرتی ہے، دین کے آداب کو بھی بیان کرتی ہے، اور دل کے جو لطیف باتیں ہوتی ہیں، دقیق باتیں ہوتی ہیں، باریک باتیں ہوتی ہیں، اس کو بھی حدیث مبارکہ بیان کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل شام کے پاس اس سے افضل حدیث پاک کوئی نہیں، سب سے اشرف، سب سے افضل حدیث پاک اہل شام کے پاس یہ موجود ہے۔ آئیے اس حدیث پاک کی کچھ تشریح علماء نے جو بیان کی ہے اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز لازم بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حرمت الظلم علی نفسی کا کہ میں ظلم نہیں کرتا، ظلم مجھ سے رکا ہوا ہے، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی ذرہ بھر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں فرماتا، وہ ہمیشہ فضل فرماتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ عدل فرمائے گا، اس کو جہنم میں ڈالے گا بھی، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا عدل ہوگا۔ اور لوگوں پر جو انعامات ہوتے ہیں، لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، لوگ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح طور پر وہ عبادت نہیں کر سکتے جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود جو فضل فرماتا ہے، جو نعمتیں فرماتا ہے کہ ناقص عبادت کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا، یہ اس کا فضل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی پکڑ فرمائے گا تو یہ اس کا عدل ہے۔ ظلم کسی صورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، یعنی میری ذات جو ہے وہ ظلم سے پاک ہے، ظلم سے بلند و بالا ہے، میں ظلم نہیں کرتا۔ لہذا اے میرے بندو، میری اس صفت کو اختیار کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات بیان کر کے فرمایا کہ وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے، تو فَلَا تَظَالَمُوا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے یہ ارشاد فرمائی کہ میرے بندو، میں ظلم نہیں کرتا، لہذا میری اس صفت کو، اس کا مظہر بنتے ہوئے، اس کو اختیار کرتے ہوئے تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو، کسی طرح کا بھی ظلم، کسی طرح کی بھی زیادتی ایک دوسرے پر نہ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان و عظمت کو بیان فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، کہ تم تمام کے تمام گمراہ ہو مگر وہ کہ جس کو میں ہدایت دوں، لہذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے تمام کے تمام راستے واضح کر دیے ہیں، تمام کے تمام راستے اس نے دکھا دیے ہیں، انسان کو تمام اسباب مہیا کر دیے، عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، انبیاء کرام علیہم السلام کو کتابوں کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے عطا فرما دیے۔ اب بندے کو اختیار دیا کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کر لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ بندہ اپنی گمراہی سے بچ کر ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ رہا ہے۔ تو تمام کے تمام اسباب کے مہیا ہونے کے بعد بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر وہ سیدھے راستے پر ہے، جیسے اہل سنت سے وہ تعلق رکھتا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اچھے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے، تو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، جیسا کہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جب اللہ کے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اے رب عز و جل سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ لہذا بندے کو کسی صورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر دم ہدایت کو طلب کرتا رہے کہ وہ ہدایت پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس ہدایت کے اوپر مستقیم رکھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، یعنی اے میرے بندو، تم تمام کے تمام بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں نے کھلایا،
لہذا مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں ہی تم کو کھلاؤں گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رازق ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں کو کھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے بندوں کو رزق پہنچتا ہے۔ اس میں کئی باتوں کی طرف ہماری رہنمائی ہے۔ نمبر 1، ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ یا عبادی، میرے بندوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی طرف بندوں کی نسبت کر رہا ہے۔ جب اس نے ہمیں اپنا بندہ کہہ دیا تو بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی ملک کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، عبد غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کی ملک کے اندر، اپنی ملکیت کے اندر کوئی شے نہیں ہوتی، بلکہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی آقا کی ہوتی ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، تمام کی تمام حقیقی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ لہٰذا ہمیں جو کھلاتا ہے پلاتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کھلاتا پلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام لوگوں کو کھلانے پلانے والا ہے۔ اس کا بیان خود رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں کوئی چوپایا نہیں، کوئی جاندار نہیں، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج مانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رزق کو طلب کریں۔ اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق طلب کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق حلال ہی طلب کیا جاتا ہے، رزق حرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب نہیں کیا جاتا۔ تو یہ چیز ہماری اس طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق طلب کریں گے اور اس کے لیے ہم دنیا کے اندر کوشش کریں گے۔ جب ہم کوشش کریں گے تو پھر وہ کوشش ہمارے لیے، ہماری جو ہے وہ رزق حلال کی ہونی چاہیے، رزق حرام کی ہماری کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم تمام کے تمام بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں نے کھلایا اور میں ہی سب کو کھلاتا ہوں، لہذا مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ کلکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، یعنی تم تمام کے تمام بے لباس ہو سوائے وہ کہ جس کو میں لباس پہناؤں، لہذا مجھ سے ہی لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ لباس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس نعمت کا تذکرہ کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس کو اتارا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس نعمت کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے آسمان سے لباس کو اتارا، یواری سوآتکم، جو تمہاری ستر پوشی کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں لباس کو نعمت ذکر کیا ہے کہ لباس ایک نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اتارتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی ستر پوشی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، اور اس میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لباس کو نعمت بیان کر رہا ہے، اور لباس وہ ہوتا ہے کہ جو ستر کو چھپائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لباس بھی طلب کرنا ہے، اور لباس وہ طلب کیا جائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ لہذا اگر ہم ایسا لباس پہنیں گے، ایسے لباس کو اختیار کریں گے، دنیا میں ایسے لباس کے لیے کوشش کریں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اپنے لیے تبدیل کر دیا، اپنے لیے عذاب کے ساتھ، اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب کے ساتھ اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ لہذا ہمیں دنیا کے اندر لباس اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، اور اس لباس کے حصول کے لیے ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ وہی کوشش کرنی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لباس پہنا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اپنی رحمت کا تذکرہ کیا، یہ ارشاد فرما دیا کہ میں ظلم نہیں کرتا، تم بھی ظلم نہ کرو، اس ظلم کو میں نے تمہارے درمیان حرام کر دیا ہے۔ تم تمام کے تمام راہ سے دور تھے، مگر یہ کہ جس کو میں نے راہ دی، جس کے لیے میں نے سیدھی راہ کے اسباب مہیا کیے، وہ سیدھی راہ پر آیا۔ تم تمام کے تمام بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں، تم تمام کے تمام بے لباس ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں لباس پہناؤں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی باطنی جو ان کی خرابیاں ہوتی ہیں، کس طرح باطنی طور پر، ظاہری طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، یعنی اے میرے بندو تم دن رات نافرمانیاں کرتے ہو، خطا کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے
مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ یہاں دو باتیں ہیں، نمبر ایک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، خطا کرتا ہی ہے۔ اب یہ خطا کرنا کبھی تو ہوتا ہے کہ قصداً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اور بعض اوقات یہ جو خطا ہوتی ہے اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ بندہ بالکلیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو وہ اس کو اپنے نفس کے اندر خطا شمار کرتا ہے کہ میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مکمل شکر ادا نہیں کر سکا تو یہ میری خطا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ارشاد فرمایا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس گناہ کی معافی مانگی جائے گی، توبہ کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ کفر و شرک کیوں نہ ہو۔ دنیا میں اگر کوئی شخص اپنے ان گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، شرک و کفر سے وہ باز آ جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے اور آئندہ زندگی ایمان کے اوپر ہی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ البتہ آخرت کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، لیکن شرک و کفر کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کا اعلان وہ قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں فرما چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ دنیا میں اگر وہ اپنے ان کفر و شرک سے باز آ جاتا ہے تو فرمایا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم، اگر تو زمین و آسمان کو اپنے گناہوں سے بھر کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں تیرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ گناہ کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اگر بندہ زمین آسمان کو بھر کے بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ ہی میرے نفع کو پہنچ سکتے ہو کہ مجھے نفع پہنچاؤ۔ یعنی بندوں کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح کا نفع پہنچا سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح کا نقصان پہنچا سکے۔ بندے اس کے بندے ہیں، اس کے مملوک ہیں، وہ مالک ہے، وہ قادر حقیقی ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ حقیقی مالک ہے، اس کے پاس یہ ساری طاقتیں ہیں۔ بندوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح کا نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید واضح کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میں سے اول سے آخر تک انسان ہوں، جنات ہوں، جتنے ہوں وہ سارے کے سارے اگر ایسے شخص کی طرح ہو جائیں کہ ایک ایسے شخص کے دل کے مطابق ہو جائیں کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سارے کے سارے افراد اس کی طرح ہو جائیں، یعنی اول سے آخر تک سارے کے سارے دنیا کے سب سے بڑے متقی ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما زاد ذالک فی ملک شیئا، یہ میری عظمت کے اندر، میری شان کے اندر کسی طرح کا اضافہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، شان، یہ کمی زیادتی سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے عظیم ہے، ہمیشہ عظیم رہے گا۔ تو ہم عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی اضافہ کرنے والے نہیں، اس کو کوئی کسی طرح کا نفع پہنچانے والے نہیں، بلکہ اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہم اپنی ہی ذات کو نفع پہنچانے والے ہیں۔ ہماری ذات کو نفع پہنچتا ہے، ہماری ذات کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح کا نفع پہنچانے والا ہو۔ سارے کے سارے افراد مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے، سلطنت ہے، اس میں کسی طرح کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا اول اور آخر، یعنی شروع سے لے کے آخر تک تمام کے تمام انسان اور جنات، یہ اگر دنیا کے سب سے بدترین آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی بدترین شخص بن جائیں اور تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کسی طرح کی کمی نہیں کر سکتے۔ ان سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن ایک مثال بیان کی کہ اگر تمام کے تمام افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ بھی ہو جائیں
تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کسی طرح کی کمی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس سے پاک ہیں۔ یہ تعلیق بالمحال کہلاتی ہے کہ ایسی بات کہنا کہ جو ہونا ہی نہیں ہے، تو تمام کے تمام لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہونا ہی نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کسی طرح کی کمی نہیں ہو سکتی، وہ جیسے عظیم ہے ویسے ہی عظیم رہے گا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم اول سے آخر تک تمام انسان اور جنات کسی میدان کے اندر کھڑے ہو اور مجھ سے تمام کے تمام مانگو، اپنی اپنی مرادیں مانگو، اپنی اپنی حاجتیں مانگو، اور میں تمام کو عطا فرما دوں گا، تو اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنا اگر کوئی شخص سمندر کے پاس سے گزرتا ہے اور سوئی جو ہے اس کے اندر ڈبوتا ہے، اب سوئی نکالتا ہے تو سوئی کے نکالنے کی وجہ سے سمندر کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام کو عطا فرما دے گا، لیکن اس کے خزانوں کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہی بنے گی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تمام کو عطا فرمایا ہے، تمام کو عطا فرمانے سے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تمہیں ایک سمندر سے ایک قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، سمندر سے ایک قطرہ نکالا جائے گا، اس میں تو کوئی کمی واقع ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لا زوال اور بے شمار خزانوں کا مالک ہے، وہ تمام کے تمام لوگوں کو عطا فرماتا ہے اور عطا فرما رہا ہے، وہ اتنا عطا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے خزانوں میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب ایسا ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح کا نفع نقصان کیسے پہنچا سکتے ہو؟ پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے اعمال ہیں اس کو میں نے شمار کر رکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر وہ تمام کے تمام اعمال موجود ہیں جو دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم وفیکم ایہا، یہ جتنے تم نے اعمال کیے ہیں اس کا پورا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ یعنی اگر نیک اعمال کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نیک اعمال کا بدلہ جبکہ وہ مومن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قیامت کے دن مفید نہیں ہوگا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور اگر بندے نے برے کام کیے ہیں، خطا والے کام کیے ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو بے سبب بے حساب اس کو بخش دے گا، اور اگر چاہے گا تو اس کے اوپر اس کو سزا دے گا، یہ اس کا عدل ہے۔ پہلی صورت میں اس کا فضل ہے اور اس کے عدل کے اندر بھی اس کا فضل موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فمن عمل خیرا فلیحمد اللہ، کہ جو نیک عمل کرے تو نیک عمل کرنے پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ کوئی برا عمل کرتا ہے تو برا عمل کرنے پر اپنے ہی آپ کو ملامت کرے کہ یہ اس کی نفس کی شامت ہے کہ وہ برے عمل کی طرف گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام کے تمام برے اعمال کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کون سے عمل برے ہیں اور کون سے عمل اچھے ہیں۔ اب اگر یہ برا عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نفس کی شامت ہے، اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر وہ یہ کام کر رہا ہے، تو پھر اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ البتہ نیک عمل کی جب توفیق ملے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے، اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے، یہی قرآن کی دیگر مقامات کی تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام ہو تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس نیک کام کی توفیق دی، اور جب بھی بندے سے کوئی برا کام سرزد ہو تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے، میرے نفس کی شامت ہے کہ میں نے یہ برا عمل کیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے نفع نقصان سے پاک ہے، جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لانا چاہیے، اور جب ہم کوئی برا عمل کریں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ ہماری اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، تو ہمیں اس پر اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی تھی جس کو ہم نے سنا، اور اس میں کئی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اس میں مرد بھی داخل ہیں، عورت بھی داخل ہے، اور یہ بڑی بندہ اگر غور کرے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ارشاد فرما رہا ہے ان تمام سے پہلے تمام کو اپنا بندہ قرار دے رہا ہے کہ تم میرے بندے ہو، تو بندہ اس نسبت کو سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے تو بندہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو فرما برداری کرنے والا ہو۔ اگر فرما برداری کرنے والا نہ ہو تو اس کو بندہ کیسے کہا جائے گا؟ وہ ناقص بندہ کہلائے گا، وہ باغی بندہ کہلائے گا،
وہ بھاگا ہوا بندہ کہلائے گا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھاگنا نہیں، جب وہ ہمیں اپنا بندہ فرما رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو اپنا معبود کہہ کے، اپنا مالک کہہ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہی سے ہم نے رزق طلب کرنا ہے، اللہ ہی سے ہم نے لباس طلب کرنا ہے، اللہ ہی سے ہم نے معافی مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے پیاروں کی فرما برداری کرنی ہے، کہ یہ بھی اسی کا حکم ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت پر ہمیں متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول